بالخصوص بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنیت کے بہت سارے ورژن آج آ گئے، یعنی وہ بدعقیدہ لوگ جو اہل سنت کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، یہی سنیت ہے۔ تو سنیت بھی مارکیٹ میں ہر طرح کی ملتی ہے، لیکن جو پیور سنیت ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ثابت ہونے والے عقائد سے ثابت ہے، اور 14 صدیاں جس سنیت پر رہی ہے نا، وہ بر صغیر میں سنیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے، مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ فکر رضا یا مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا فرقہ یا دھڑا نہیں ہے، یہ کوئی نیا ٹولہ نہیں ہے، بلکہ وہی جو پرانا ہمارا مذہب چلا آ رہا ہے اسی کی نمائندگی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں جب بھی مارکیٹ میں اصل چیز کی نقل آتی ہے تو پھر جو اصل چیز ہوتی ہے نا، اس کے نام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کی برانڈ کو بالکل واضح کیا جاتا ہے، اور اس کو گویا کہ پریفر کیا جاتا ہے۔ تو اب سنیت کا نام تو سب لے رہے تھے، لیکن اس سنیت کا ہم نے معیار چیک کرنا ہے کہ حقیقی اصل پیور ایک نمبر سنیت کون سی ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنی کتابوں میں جو سنیت کا تعارف کروایا ہے۔ تو اب 2 نمبر سنیت اور 1 نمبر سنیت کے درمیان فرق کرنے کے لیے فصل ممیز کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ سنیت جو امام احمد رضا نے بیان کی ہے، اور جو امام احمد رضا نے سنیت بیان کی ہے، اگر آپ 14 صدیوں کے لٹریچر کو دیکھیں تو مجدد الفسانی بھی وہی سنیت بیان کرتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی وہی بیان کرتے ہیں، پیر مہر علی شاہ بھی وہی بیان کرتے ہیں، علامہ سیوطی بھی وہی کرتے ہیں، علامہ عینی بھی وہی کرتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی بھی وہی کرتے ہیں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امت کے جتنے ائمہ مجتہدین صوفیاء اولیاء ہوں، جو سنیت انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کی اسی کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ تو اب جب اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ تشریحات کے مطابق بندہ سنی بنتا ہے نا، تو وہ سنی اتنا مضبوط سنی بنتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بد عقیدہ ٹھہر نہیں سکتا، اور اس بد عقیدہ کے مقابلے میں وہ سنی اس طرح تیز ہوتا ہے کہ جس طرح تلوار ہوتی ہے، بلکہ تلوار سے زیادہ وہ بد عقیدہ کے لیے تیز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون خرابہ شروع کر دیں، یہ ایک محاورتاً استعارتاً مجاز کے طور پر اشعار میں اس طرح کے الفاظ لائے جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا پکا سنی ہوتا ہے کہ جس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی بد عقیدگی ہوتی ہے نا، وہ اس کے قریب نہیں آتا، اس کو خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد رضا کو یہ ماننے والا، احمد رضا کی سنیت کو ماننے والا اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر یہ جو کاربند ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ دلائل کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے ذریعے میری بد عقیدگی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ وہ دور بھاگتا ہے کہ یار یہ رضوی علماء جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی فکر والے، ان سے دور بھاگو، ایسا نہ ہو یہ ہمارا پول کھول دے۔ تو اللہ پاک ہمیں احمد رضا خان کی تعلیمات کی روشنی میں سنیت پر استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے بھی جو سنیت ہمیں سکھائی ہے اور پلائی ہے، یہ وہ رضا والی ہی سنیت ہے۔ تو یہ شعر سنیں، اس کا انشاءاللہ اب ذوق آپ کو آئے گا۔ جو سنیت کو اپنائے رضا کی رہنمائی میں، جو سنیت کو اپنائے رضا کی رہنمائی میں، وہ باطل کے گلے پر تیز تر تلوار